بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلیر شریف کے تاجدار مخدوم الاولیاء حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالیں گے اور آپ سے امید کریں گے کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اسے مخدوم پاک کے عقیدت مندوں میں ضرور شیئر کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور فرمائیں۔ آفتاب چشتیہ، تاج الاولیاء، سلطان الاصفیاء، منبع جود و سخا، عاشق ذات الہ، حضور سیدنا غوث اعظم کے پرپوتے، حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ اعظم، حقیقی بھانجے، داماد اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے بانی، مادرزاد ولی کامل یعنی حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش 19 ربیع الاول 592 ہجری مطابق 1196 عیسوی کو تہجد کے وقت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ قصبہ کھوٹوال میں پیدا ہوئے اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ ملک افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید عبد الرحیم تھا، جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پوتے تھے۔ اس نسبت سے حضور صابر پاک بڑے پیر صاحب کے پرپوتے قرار پاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی بی بی ہاجرہ عرف جمیلہ خاتون تھا، جو حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کی سگی بہن تھیں۔ حضرت مخدوم صابر پاک چونکہ پیدائشی ولی تھے، اس لیے آپ کے دنیا میں تشریف لاتے ہی عجیب و غریب کرامت ظاہر ہوئی۔ آپ کی دایا بصرہ بنت ہاشم کا کہنا ہے کہ جس وقت آپ شکم مادر سے برآمد ہوئے تو سر مبارک قبلے کی طرف تھا اور پیر میری طرف تھے۔ میری یہ مجال نہ ہوئی کہ جس میں اطہر کو ہاتھ لگا لوں۔ جب آپ کو غسل دینے کا ارادہ کرتی یا آپ کو ہاتھ لگاتی تو میرے ہاتھ کانپ جاتے یا ناقابل برداشت سوزش اور جلن میرے ہاتھوں میں ہو جاتی۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے ہدایت فرمائی کہ پہلے وضو کر لو، اس کے بعد اس بچے کو ہاتھ لگانا۔ چنانچہ دایا نے وضو کر کے آپ کو ہاتھ لگایا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ خوشبو سے گھر کا کونا کونا معطر تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ پاک روحیں اور حور و ملائک اس بچے کی پیشانی کا بوسہ لے کر واپس ہو رہے ہیں اور پورا گھر خوشبو سے معطر تھے۔ پیدائش کے موقع پر اس زمانے کے بزرگ شیخ ابو القاسم گرگامی نے آپ کے کان میں اذان کہی اور فرمایا کہ یہ بچہ قطب عالم ہوگا۔ پیدائش کے بعد آپ کا نام نامی علی احمد رکھا گیا، لیکن بعد میں ایک بزرگ آپ کے والد ماجد کے پاس تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کر پیار کیا اور فرمایا کہ یہ بچہ علاء الدین کہلائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ہونے والے بچے کا نام احمد رکھنا۔ اس کے بعد ایک شب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس بچے کا نام علی رکھنا، اس لیے آپ کی والدہ نے آپ کا نام علی احمد رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام علاء الدین رکھ دیا۔ اس طرح آپ کا نام علاء الدین علی احمد مشہور ہوا۔ پیدائش سے ہی آپ کے چہرے پر صبر و قناعت کے آثار نمایاں تھے۔ 1 سال تک آپ کا متواتر یہ معمول رہا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن دودھ نوش فرماتے۔ اس کے بعد یہ دستور رہا کہ ایک دن دودھ نوش فرماتے اور 2 دن روزے سے رہتے، اور 2 سال کے بعد خود بخود آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔
آپ کے بچپن کی کرامت بیان کرتے ہوئے آپ کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے صبح کے وقت اپنے مراقبے سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک سانپ کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ سانپ کا ایک ٹکڑا ان پر بھی آ کر گرا اور دوسرا زمین پر گرا۔ حضرت صابر وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے والد نے آپ کی والدہ کو جگایا۔ حضرت صابر پاک فرماتے ہیں کہ آج سے کوئی سانپ میرے خاندان والوں کو نہیں کاٹے گا۔ میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے اور سب سانپوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ میرے خاندان کے کسی فرد کو نہ کاٹے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کے والد سید عبد الرحیم علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو اس کا سخت صدمہ ہوا اور آپ 1 سال خاموش رہے۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ کی زندگی نہایت غربت میں بسر ہونے لگی، مگر وہ اپنی غربت کا اظہار کسی سے نہیں فرماتی۔ حضرت صابر پاک بھی بڑے فاقہ کشی سے زندگی گزارتے۔ اکثر 2-3 دن تک کچھ کھانے کو میسر نہیں آتا تھا، بلکہ فاقہ کشی میں دن گزر رہے تھے۔ بچپن سے آپ نے چارپائی پر سونا ترک کر دیا۔ دن کو جنگلوں میں چلے جاتے اور وہاں ذکر الہی کرتے اور تمام رات عبادت میں گزار دیتے۔ کئی روز گوشہ نشینی اور تنہائی میں بسر کرتے، کسی کو اپنے پاس تک نہ آنے دیتے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے۔ جب بھوک کا زیادہ غلبہ ہوتا تو اپنی والدہ سے کھانے کی کوئی چیز طلب کرتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کھانے کو کچھ طلب کرتے لیکن گھر میں کچھ نہ ہوتا تھا۔ آپ نے ابتدائی دینی تعلیم ہرات ہی میں حاصل کی۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم مکمل کیا، اس کے بعد آپ نے عربی فارسی پڑھنا شروع کی۔ تھوڑے عرصے میں عربی فارسی کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ آپ نے 7 سال کی عمر سے باقاعدہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دی۔ آپ اس چھوٹی عمر میں بھی نماز پورے خشوع خضوع سے ادا فرماتے۔ دن اور رات میں ہر وقت آپ یاد الہی میں مشغول رہتے۔ آپ بچپن سے ہی خاموش طبیعت تھے، ہر وقت آپ پر ایک استغراق اور بے خودی کی حالت طاری رہتی۔ آپ نے بچپن سے ہی جو عبادات و ریاضات کی ہیں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ جب آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کر لی تو آپ کی والدہ نے اعلیٰ اور روحانی تعلیم کے سلسلے میں حضرت ابو القاسم گرگامی سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ آپ کو آپ کے ماموں شیخ فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بھیج دیا جائے، جہاں آپ ظاہری و باطنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس وقت بر صغیر میں بابا صاحب کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا اور بڑی دور سے لوگ آپ کی خدمت میں آ کر آپ سے روحانی نعمت حاصل کر رہے تھے۔ جس وقت آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بابا صاحب کی آغوش میں دیا تو آپ پر ایک عجیب و غریب کیفیت کا غلبہ طاری ہوا، اور جو سب سے پہلی بات آپ نے اپنے ماموں قبلہ سے کہی وہ یہ تھی کہ آج سے 3 سال بعد میرے دادا کا وصال ہو جائے گا۔ بابا صاحب نے کہا کہ بیٹا، تمہیں کیوں کر اس کا علم ہوا؟ سید سیف الدین عبد الوہاب تمہارے دادا بغداد شریف میں تشریف فرما ہیں، تم یہاں ہو؟ آپ نے جواباً فرمایا کہ ابھی میں نے اپنے قلب کی طرف دیکھا تو والد ماجد کی صورت سامنے آئی اور انہوں نے داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں میری جانب اٹھائیں، اور یہ دلالت موت کی ہے۔ یہ سن کر بابا صاحب نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگانا ہی تھا کہ بابا صاحب کو بھی ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اور حالت جذب میں آپ بار بار فرماتے، مرحبا فرزند علی احمد، بطن الولی بطن الولی بطن الولی، اور کمال استغراق کی حالت میں اپنے سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں حضرت علی مخدوم کے سینے پر دل کے اوپر رکھ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 3 تجھ سے جمال ذات ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ بھی کچھ وقت بابا صاحب کی مہمان رہیں اور کچھ عرصہ بعد اپنے گھر ہرات واپس تشریف لے گئیں۔ والدہ محترمہ کے ہرات واپس جانے کے بعد آپ اپنے ماموں کے پاس رہنے لگے اور آپ کے مجاہدات کا زمانہ شروع ہو گیا، کیونکہ روحانیت کے حصول کے لیے مجاہدات از حد ضروری ہیں۔
چنانچہ سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کی۔ بابا صاحب کی خانقاہ میں ایک لنگر خانہ قائم تھا جس میں تقریباً 300 غربا یتیم مساکین کو کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ اس لنگر کے تقسیم کرنے کی ذمہ داری بابا صاحب نے آپ کے سپرد کی۔ آپ اپنے حجرے میں تنہا رہتے تھے، کسی کی ہمت نہ تھی جو آپ کے حجرے میں قدم بھی رکھ سکتا۔ آپ نے 12 سال تک تقسیم لنگر کی خدمت کو بجان و دل انجام دیا۔ چونکہ آپ کو صاف طور پر بابا صاحب سے اجازت حاصل نہیں تھی کہ تم بھی لنگر کا کھانا تناول کرنا، اس لیے آپ نے اس عرصہ دراز میں ایک دانہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ اس قدر ریاضت و مجاہدات کیے کہ ایک لمحہ بھی اپنے جسم اطہر کو آرام نہیں دیا، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ اتنے روزے رکھنے کی وجہ سے جسم اطہر بہت کمزور ہو گیا۔ جب روزے پر روزہ رکھتے اور 2-3 دن گزر جاتے تو بھوک کی شدت برداشت کی طاقت سے باہر ہو جاتی، تو افطار کے وقت جنگل کی طرف نکل جاتے۔ وہاں خودرو پھل پھول اور درختوں کے پتیوں سے جو سوائے خدا کے کسی کی ملکیت نہیں ہوتی تھی عقل حلال سمجھ کر افطار کر لیتے، اور بعد فراغت نماز مغرب لنگر کے تقسیم پر حاضر ہو جاتے۔ اسی زمانے میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور یہیں سے آپ کی شاعری کی ابتدا ہوئی۔ آپ نے فارسی میں اشعار کہے ہیں۔ اسی زمانے میں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کے ہم عصر تھے۔ آپ میں اور حضرت سلطان المشائخ میں اچھا ربط و ضبط تھا۔ آپ محفل سما میں بھی شرکت کرتے تھے، لیکن تقسیم لنگر کے فریضے سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے۔ آپ کا یہ حال جب آپ کے پیر روشن ضمیر پر روشن ہوا تو کمال مہربانی سے حال دریافت فرمایا۔ اقتباس الانوار میں درج ہے کہ ایک روز شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنے نور ولایت سے معلوم کر کے پوچھا کہ اے بابا علاء الدین، تم کھانا تقسیم کرتے ہو تو خود بھی کچھ کھاتے ہو یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو حضرت پیر دستگیر کی اجازت کے بغیر کیا قدرت و مجال جو ایک دانہ بھی اپنے منہ میں ڈالتا۔ آپ کا جواب سن کر بابا صاحب آپ کے اس کمال صبر سے نہایت خوش ہوئے، اور اس درجہ ان کے دل میں جوش پیدا ہوا کہ ہر منہ تن سے تجلیات انوار الہی ظاہر ہونے لگے۔ حضرت صابر کو اپنے گلے سے لگا کر نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا، اور فرط مسرت میں فرمایا کہ ہمارا علی احمد صابر ہے۔ بس اسی دن سے آپ کا خطاب صابر قرار پایا۔ حضرت مخدوم پاک کی والدہ ماجدہ جب ہرات سے واپس اجودن پاک پٹن تشریف لے گئیں تو انہوں نے سوچا کہ اب بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے۔ والدہ ماجدہ کی سوچ اگرچہ مثبت تھی، لیکن مخدوم صابر کی روحانی کیفیات اس بات کی متقاضی تھیں کہ ان کی شادی نہ کی جائے۔ مگر والدہ محترمہ نے آپ کی شادی کے متعلق بابا صاحب سے عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنی صاحبزادی کے ساتھ میرے بیٹے کا نکاح کر دیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ والدہ نے جب بابا صاحب سے آپ کی شادی کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو بابا صاحب نے فرمایا کہ بہن میری طرف سے ہاں ہے، لیکن علی احمد صابر شادی کے قابل نہیں ہے، وہ ہر وقت حالت جذب میں رہتا ہے، اس لیے ایسی حالت میں اس کی شادی کرنا بیکار ہے۔ بابا صاحب سے جواب سن کر آپ کی والدہ نے کہا کہ بھائی وہ جیسا بھی ہے لیکن یتیم ہے، بن باپ کا ہے، اور میں بیوہ ہوں، اس لیے آپ اپنی صاحبزادی دینے سے انکار کر رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت بابا صاحب نے فرمایا نہیں نہیں بہن، یہ بات نہیں ہے، مجھے تمہاری دل شکنی پسند نہیں، تم جب چاہو شادی کر لو۔ الغرض آپ کی والدہ کے اصرار پر آپ کا نکاح بابا صاحب کی صاحبزادی سے ہو گیا۔ رات ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے حجرے میں چراغ روشن کر کے دلہن کو وہاں پہنچا دیا۔ دلہن باپاس و ادب دست بستہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ تہجد کے وقت جب آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا تو سامنے عورت کھڑی ہوئی پائی۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو، کیوں کھڑی ہو؟
دلہن نے عرض کی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت مخدوم پاک نے فرمایا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے جمال میں گم ہوں۔ یہ فرما کر آپ پھر مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے ان الفاظ پر جہاں آپ تھے وہاں جلالی انوار الہی کا نزول ہوا، جنہیں آپ کی دلہن برداشت نہ کر سکیں اور بے ہوش ہو کر گر گئیں، اور کچھ دیر بعد قضائے الہی سے خدا کو پیاری ہو گئیں۔ بہو کی اچانک موت سے آپ کی والدہ کے دل پر گہرا اثر ہوا اور وہ بیمار ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ وہ بیماری بڑھ گئی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کی استغراقی حالت اور زیادہ شدت اختیار کر گئی، اور اس کے بعد آپ نے لنگر تقسیم کرنا چھوڑ دیا اور تنہا اپنے حجرے میں رہنے لگے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ کے حجرے میں داخل ہوتا یا اس میں جھانکتا یا پاس سے بھی ہو کر گزرتا۔ زبردست شان جلالی کا وہاں ظہور ہوتا۔ آپ کی جلالی کیفیت کی تاب نہ لا کر حضرت بابا صاحب کے 3 صاحبزادے انتقال فرما گئے۔ ناظرین، وہ واقعہ ہم نے اس سے پہلے کی ایک ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے وہ پورا واقعہ جان سکتے ہیں۔ ایک دن بابا صاحب آپ کے حجرے میں تشریف لائے تو آپ پر بہت استغراق کی کیفیت طاری تھی۔ بابا صاحب نے آپ پر خصوصی توجہ دی تو آپ ہوش میں آئے۔ پھر بابا صاحب آپ کو ہمراہ لے کر حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اس روز حضرت بابا صاحب نے آپ کو بیعت فرما کر خاندان چشتیہ میں مرید فرمایا اور کیفیت باطنی اور تعلیم سلوک سے فیض یاب فرمایا۔ بیعت ہونے کے بعد آپ زیادہ تر بابا صاحب کی خدمت میں رہتے تھے۔ بابا صاحب کی صحبت نے آپ کو سلوک و معرفت کے تمام مقامات طے کرا دیے۔ آپ 27 سال بابا صاحب کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد بابا صاحب نے آپ کو خلافت اور دہلی کی قطبیت دی اور اس کی تصدیق کرانے کے لیے آپ کو اپنے سب سے پہلے خلیفہ شیخ جمال الدین حاسوی کی خدمت میں حاسی بھیجا۔ آپ حاسی پہنچ کر شیخ جمال الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آفتاب غروب ہو چکا تھا اور رات کی تاریکی پھیلنی شروع ہو چکی تھی۔ کچھ پڑھا لکھا نہیں جا سکتا تھا۔ شیخ جمال حاسوی نے فرمایا کہ اس وقت موقع نہیں ہے، آپ آرام فرمائیے، صبح مہر اور دستخط کر دیے جائیں گے۔ حضرت مخدوم نے اسی وقت مہر اور دستخط کرنے پر اصرار کیا تو چراغ طلب کیا گیا۔ اس روز ہوا بھی تیز چل رہی تھی، چراغ بجھ گیا۔ حضرت مخدوم صاحب نے اپنی انگلی پر کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ مثل شمع کے روشن ہو گئی۔ مخدوم صاحب نے فرمایا، کیا اب بھی چراغ بجھ جائے گا؟ حضرت جمال الدین حاسوی نے آپ کی اس کیفیت پر بہت کچھ غور کر کے فرمایا کہ اب بھی روشنی کم ہے۔ صابر صاحب نے جھلا کر پھر انگلی پر دم کیا، وہ پھر مثل آفتاب کے روشن ہو گئی۔ شیخ صاحب نے خیال کیا کہ جب ان کے غصے اور جلال کا یہ عالم ہے تو دہلی کی قطبیت کا کیا کریں گے؟ 2-4 دن ہی میں جلا کر خاک کر دیں گے اور دہلی بلا وجہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو صابر صاحب سے فرمایا کہ بھائی تم تو بہت جوشیلے طبیعت والے آدمی معلوم ہوتے ہو، دہلی والے تمہارا غصہ اور جلال کی تاب نہ لا سکیں گے، تم ذرا سی بات پر اس کو جلا کر تباہ و برباد کر دو گے، اس لیے میں نہیں مناسب سمجھتا کہ تمہیں دہلی میں رکھا جائے۔ یہ فرما کر شیخ جمال الدین نے آپ کی سند قطبیت کو چاک کر ڈالا۔ حضرت صابر صاحب جو عین مظہر جلال تھے، بھلا اس بات کی تاب کہاں لا سکتے تھے؟ غصے میں آگ ہو گئے اور جلال میں آ کر فرمایا کہ تم نے میری سند چاک کی، میں نے تمہارا سلسلہ قطبیت قطع کر دیا۔ یہاں یہ ہو رہا تھا، ادھر بابا صاحب اپنی مجلس میں ارشاد فرما رہے تھے کہ آج دین کے 2 بڑے پہلوانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، خدا خیر کرے۔ اس کے بعد آپ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ جمال کے پھاڑے ہوئے کو فرید سی نہیں سکتا،
غم نہ کرو، میں اس سے بہتر حکم نامہ تمہیں لکھ کر دوں گا۔ اس کے بعد بابا صاحب نے آپ کو کلیر شریف کا شاہی ولایت مقرر فرما کر اپنے دستے مبارک سے ایک حکم نامہ تحریر فرمایا۔ اس وقت حضرت مخدوم صاحب کی عمر 55 سال تھی۔ کلیر شریف میں اسلام پھیلے 48 سال گزر چکے تھے۔ حضرت مخدوم صاحب کو بابا صاحب نے 15 ذوالحجہ 652 ہجری کو علیم اللہ ابدال کے ساتھ جانب کلیر روانہ کیا۔ آپ کلیر شریف تشریف لائے اور اپنی ایک عقیدت مند گلزادی کے مکان کے ایک گوشے میں رہ کر حسب معمول عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ دھیرے دھیرے آپ کے کشف و کرامت، عبادت و ریاضت کی شہرت پورے کلیر میں پھیل گئی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، لیکن آپ کے جلال کے باعث کوئی آپ کے قریب نہیں آتا تھا، بلکہ دور سے ہی نیاز حاصل کر کے چلے جاتے۔ آپ نے سرزمین کلیر میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ قاضی تبرک نام کے ایک مغرور اور متکبر مولوی آپ کی مخالفت پر اتر آیا اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو آپ سے بیعت ہونے سے روکتا اور آپ کی برائی کرتا پھرتا اور آپ کی کرامت کو جادو بتاتا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس کی امامت اور شہرت علمی میں فرق آ رہا ہے، اور لوگ بجائے میرے مرید ہونے کے حضرت مختوم پاک کے مرید ہو رہے ہیں۔ اور ہوتا بھی کیوں نہ کہ کہاں صابر پاک جیسا آفتاب چشتیہ اور کہاں وہ خشک مولوی۔ ایک دن جمعے کو جب آپ نماز جمعہ ادا کرنے جامع مسجد کلیر شریف میں پہنچے تو وہاں لوگوں نے آپ کو مسجد میں جگہ نہ دی، یہاں تک کہ آپ پیچھے ہوتے ہوتے مسجد کی سیڑھیوں پر اور پھر اس مسجد سے باہر آ گئے۔ جب نماز شروع ہوئی اور جماعت رکوع میں گئی تو آپ نے جلال میں مسجد سے فرمایا، تو بھی رکوع کر لے۔ آپ کا فرمانا تھا کہ مسجد رکوع میں چلی گئی اور وہ تمام گستاخ اور بدعقیدہ لوگ اس میں دب کر مر گئے، لیکن آپ کے جو عقیدت مند اس مسجد میں حاضر تھے وہ صحیح سلامت رہے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم کے جلال کی کیفیت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور آپ جس طرف نظر فرماتے اس طرف زمین سے آگ کے شعلے نکلتے اور دور تک پھیل جاتے۔ جہاں آپ موجود تھے وہاں سے 12 کوس تک چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، اور اس حد تک تمام شہر جل کر خاکستر ہو گیا۔ آپ استغراق کی حالت میں گولر کے پیڑ کی شاخ پکڑے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آپ کی جلالی کیفیت اپنے عروج پر آ گئی۔ کلیر کی ویرانی کے بعد آپ ایک جگہ مقرر کر کے یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ کوئی شخص آپ کے قریب نہ آ سکتا تھا سوائے چرند پرند کے۔ شیر آپ کے آس پاس ٹہلتے اور اپنی دم سے آپ کے آس پاس جھاڑو دیتے۔ ایک بار آپ استغراق کے عالم میں گولر کے پیڑ کی شاخ پکڑ کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ کا بدن سوکھ گیا، ہاتھ پیروں کے پٹھے اکڑ گئے، ہڈیوں کے جوڑ بے حرکت ہو گئے، صرف آنکھیں جمال یار کے شوق میں کھلی تھیں۔ قبلہ بابا صاحب کو آپ کی اس حالت کی خبر تھی، اس لیے آپ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ صابر کے سامنے نہ جانا بلکہ پیچھے سے جا کر ملاقات کرنا اور انہیں بٹھانے کی کوشش کرنا۔ حضرت شمس الدین پانی پتی علیم اللہ ابدال کے ساتھ کلیر شریف پہنچے اور مخدوم صاحب کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر بہترین قرأت سے کلام اللہ کی تلاوت کرنے لگے۔ کافی دیر بعد حضرت مخدوم آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پیٹھ کے پیچھے کلام اللہ پڑھنا درست نہیں، سامنے آ کر پڑھو۔ حضرت شمس الدین آپ کے سامنے تو نہیں آئے بلکہ کچھ آگے آ کر آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو کر تلاوت کرنے لگے۔ حضرت ترک بڑے اچھے قاری تھے، اس لیے مخدوم پاک بڑے شوق سے آپ کی تلاوت کو سنتے رہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ترک رک گئے، پوچھنے پر عرض کی کہ کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت ترک نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کھڑے رہیں اور بندہ بیٹھ جائے۔ کلام اللہ سننے کے شوق میں آپ نے بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ ہاتھ پیر اور جوڑ شل ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو
उसी गूलर के तने से कमर लगाकर बिठाया गया। आपने कलाम उल्लाह सुना। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती आपसे जाने की इजाजत तलब करने लगे तो आपने फरमाया, तुझे मेरे पीरो मुर्शिद ने भेजा है, मैं तुझे वापस कैसे भेज सकता हूँ। हजरत तुर्क ने अकीदत में सर झुका लिया और अर्ज की कि जैसे हुजूर की मर्जी होगी बंदा वैसे ही अमल करेगा। आपने उनके सर पर हाथ रखकर फरमाया, तू मेरा बेटा है। फिर आपको अपना मुरीद करके सिलसिला चिश्तिया साबरिया में दाखिल फरमाया। उसके बाद हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती अलैहिर्रहमा ने वहाँ एक झोपड़ी तैयार की और अपने मुर्शिद के साथ वहाँ रहने लगे। जब भूख लगती तो कूलर पानी में उबाल कर खाते और अपने मुर्शिद की खिदमत में पेश करते। कभी कभी जब हजरत साबिर पाक इस्तिगराक के आलम में होते और हजरत शमसुद्दीन आपको खाने के लिए गूलर पेश करते तो आप फरमाते कि खुदा खाने पीने से पाक है। फिर जब कुछ होश आता तो फरमाते कि हाँ हाँ लाओ, खुदा खुदा ही है और बंदा बंदा ही है। इस तरह धीरे धीरे आपका जलाल जमाल में बदला और कलियर के और भी दूसरे लोग आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। आप अपने वाहिद मुरीद और खलीफा हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। एक बार दिल्ली से महबूबे इलाही के एक मुरीद आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आपसे मुलाकात की और पूछा कि आपके कितने मुरीद हैं। आपने फरमाया कि सिर्फ एक। फिर आपने उनसे पूछा कि तुम्हारे मुर्शिद के कितने मुरीद हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जितने आसमान में सितारे। आप मुस्कुराए और फरमाया कि हमारा शम्स औलिया में मिसल आफताब के है। आपने हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को विलायत का ताजदार बनाकर उन्हें हफ्त इकलीम का शाही विलायत मुकर्रर किया और एक दिन फरमाया कि अलाउद्दीन खिलजी अरसे से किला असीर पर लड़ रहा है और मालूम हुआ है कि जब तक तुम उसके लिए जाकर दुआ नहीं करोगे किला फतह नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। और इधर माशूके हकीकी में मेरी भी तलबी है, बस तुम्हारे जाने के बाद इस आलम से मेरा भी कूच है। हजरत शमसुद्दीन ने अर्ज की कि मुझे क्यों कर मालूम होगा। फरमाया, जिस दिन किला फतेह होगा उस दिन मेरी भी रहलत हो जाएगी। अर्ज की कि किला फतह होने की क्या सूरत होगी। फरमाया कि एक वली तेरे लश्कर में मौजूदगी की इत्तला और निशानदेही बादशाह को करेगा और बादशाह तेरे पास इस निशानदेही से पहुंचेगा और तेरी मदद से किला फतेह होगा। उसके बाद आपने अपने खलीफा को अपने इंतकाल और कफन दफन के मुतालिक वसीयतें की और उसके बाद उन्हें रुखसत किया। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती पीरो मुर्शिद के हुक्म से अलाउद्दीन खिलजी की फौज में जाकर भर्ती हो गए। अलाउद्दीन खिलजी बहुत अरसे से चित्तौड़ का किला फतह करने के लिए वहां फौज लेकर हाजिर था, लेकिन किला फतह नहीं हो रहा था। एक दिन उसे एक अल्लाह वाले ने बताया कि तुम्हारे लश्कर में एक वलीउल्लाह मौजूद है, अगर वो दुआ कर देगा तो किला फतह हो जाएगा। उस बुजुर्ग ने बताया कि उस साहिबे विलायत की ये पहचान है कि एक रोज रात को बारिश और जोर से आंधी आएगी, तमाम तंबू और डेरे गिर जाएंगे, सिर्फ एक खेमा उसी साहिबे विलायत का बाकी रहेगा। उस खेमे में चिराग भी रोशन रहेगा। अगर तुम तकलीफ गवारा करो तो वो साहिबे करामत तुम्हें मिल जाएगा। आखिर एक रोज वो वक्त आ ही गया कि बारिश हुई, खूब जोर से आंधी भी चली, तमाम खेमे गिर गए। बादशाह साहिबे खिदमत की तलाश में हर तरफ फिरने लगा। यकयक एक खेमे में उसे चिराग जलता नजर आया। वो उस खेमे में दाखिल हुआ तो देखा हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं। बादशाह खामोश होकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ख्वाजा साहब ने सर उठाकर देखा तो सुल्तान सलाम करके दुआ का तलबगार हुआ। हजरत शमसुद्दीन पानीपती ने सर उठाकर दरबारे इलाही में दुआ की और फरमाया, जाओ कल इंशाअल्लाह तुम्हारा लश्कर फतेहयाब होगा। अगले रोज सुबह को जब शाही फौज ने किले पर हमला किया तो हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन घोड़ा दौड़ाते हुए किले के दरवाजे के पास जाकर रुक गए और किले के दरवाजे से सीना लगाकर
اس میں ذات اللہ اس زور سے بلند کیا کہ اسی وقت قلعے کا دروازہ گر پڑا۔ شاہی فوج فاتحانہ شان سے قلعے میں داخل ہو گئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعے کی فتح کی خبر سن کر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کلیر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو ٹھوکر لگ گئی اور آپ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا آپ کلیر شریف میں موجود ہیں اور حضرت مخدوم پاک کا انتقال ہو چکا ہے، اور ایک شیر آپ کے جسم اطہر کی نگرانی کر رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ شیر اپنی راہ چلا گیا۔ حضرت شمس الدین نے اپنے پیر و مرشد کی وصیت کے مطابق کفن دفن کا انتظام شروع کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر آپ کو غسل دلایا اور کفن پہنایا۔ جب جنازہ مکمل ہو گیا تو آپ بہت فکر مند ہوئے کہ ایسی بڑی شخصیت کی نماز اور میں تنہا نماز پڑھنے والا۔ اس بات سے آپ کو بہت رنج ہوا۔ صبر کر کے آپ مصلی پر کھڑے ہونا ہی چاہتے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی کہ ذرا ٹھہرو، جلدی مت کرو، یہ کام تمہارا نہیں ہے، میں آ پہنچا۔ خواجہ صاحب نے مڑ کر دیکھا کہ ایک سوار بہت تیز رفتار سے جنازے کی طرف صابری لباس زیب تن کیے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ گھوڑے سے اترا، مصلی پر کھڑا ہو گیا اور نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آپ نے دائیں بائیں جانب نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہزاروں اولیاء کرام اور بزرگان دین نماز میں شامل ہیں اور دور دور تک صف بندی ہوئی ہے۔ حضرت شمس الدین نے سوچا کہ نماز پڑھانے والے امام کے بارے میں معلوم کروں کہ کون ہیں، تاکہ یہ بات راز میں نہ رہے کہ میرے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ نقاب پوش امام گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگے تو آپ نے جلدی سے جا کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور عرض کی کہ حضرت اپنا نام و نشان تو بتلائیے تاکہ یہ بات پردہ راز میں نہ رہے۔ یہ سن کر اس سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دی اور فرمایا کہ فقیر کے جنازے کی نماز فقیر ہی نے پڑھائی ہے۔ چہرہ پرنور دیکھتے ہی حضرت شمس الدین حیرت میں آ گئے، کیونکہ سامنے حضرت مخدوم صابر تشریف فرما تھے۔ حضور نے جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ فنا ہے، اور اپنی جانب اشارہ کر کے فرمایا یہ بقا ہے۔ الحمدللہ وعدے کے مطابق آج یہ مسئلہ بھی تم کو بچشم خود دکھلا کر سمجھا دیا۔ ہوا یوں تھا کہ ایک بار حضرت شمس الدین نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا ہے، تو حضرت مخدوم نے فرمایا تھا کہ وقت آنے پر بتا دیا جائے گا۔ اس واقعے کو عرصہ گزر چکا تھا اور حضرت ترک کے ذہن سے وہ بات اتر چکی تھی، لیکن حضرت مخدوم نے اپنے وصال کے بعد انہیں فنا اور بقا کی حقیقت کو سمجھا دیا۔ حضرت مخدوم کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر حضرت خواجہ شمس الدین ترک بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور وہ سوار صاحب جدھر سے تشریف لائے تھے ادھر ہی کو روانہ ہو گئے۔ حضرت مخدوم پاک کا وصال 13 ربیع الاول 690 ہجری مطابق 23 مارچ 1291 عیسوی کو کلیر شریف میں ہوا، اور ہر سال اسی تاریخ کے مطابق آپ کی درگاہ پر آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کا مزار اقدس نہر گنگا کے غربی جانب کلیر شریف میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کا شمار کلیر شریف ہی نہیں بلکہ ایشیا کے جلیل القدر اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے، یہی وجہ ہے کہ زندگی کا بیشتر حصہ مشاہدہ حق میں گزرا، اسی لیے آپ لوگوں کو شریعت و طریقت کی تعلیم دینے سے الگ تھلگ رہے، لیکن جس شخص پر آپ کی توجہ ہوئی آپ نے اسے کامل کر دیا اور علوم ظاہری و باطنی میں یکتائے زمانہ بنا دیا۔ آپ سے سلسلہ صابریہ چشتیہ وجود میں آیا اور آپ کے اکلوتے خلیفہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کے ذریعے سلسلہ صابریہ کا فیضان جاری ہوا۔ آپ کے سلسلہ طریقت میں بڑے بڑے نامور اولیاء کرام ہوئے ہیں، جن سے دنیا بھر میں آپ کے سلسلے کا فیضان عام ہوا۔ دنیا بھر کی بڑی بڑی خانقاہوں میں آپ کے سلسلے کا فیضان آج بھی جاری ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ کے سلسلے کے فیض سے ہی بہت ساری خانقاہیں قائم ہوئیں اور آج بھی قائم ہیں۔ آپ کے آستانے پر آج بھی بہت سے بیمار، آسیب زدہ اور پریشان حال حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی توجہ اور فیضان باطنی کی بدولت مکمل شفا یابی حاصل کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، شاہان وقت
اور حاکم زمانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں اور آپ کی چشم کرم سے اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھرتے رہے ہیں۔ کلیہ شریف کی عظمت بھی آپ کے مزار اقدس کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ آپ کے وصال کو صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آپ کے فیضان کا دریا دریائے گنگا سے زیادہ تیز بہ رہا ہے، جس سے کروڑوں بندگان خدا سیراب ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ذکر خیر تھا حضرت مخدوم علاء الدین صابر پاک علیہ الرحمہ کا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں۔ انشاءاللہ جلد پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔